ہجرت کا 10واں سال 10th ایئر۔ اس میں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی اعلان فرما دیا کہ انشاءاللہ جو اگلا آنے والا سال ہے سن 10 ہجری کا ذوالحج کا مہینہ، اس میں میں خود آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حج بیت اللہ شریف ادا کروں گا اور یہ قافلہ مدینہ طیبہ سے جائے گا۔ اس وقت تک جو دور دراز کے لوگ بھی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے انہوں نے تیاریاں شروع کر دی۔ اس طرح ایک سال یہ تیاریاں ہوتی رہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ذیقعدہ کے مہینے کے اندر آپ نے سفر حج کا ارادہ کر کے آپ مدینہ طیبہ سے چلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج ادا فرمایا، یہ آپ کی مبارک زندگی کا اسلام میں حج کا حکم آنے کے بعد پہلا اور آخری حج تھا۔ اور اسی حج کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان عرفات کے اندر ایک بڑا مشہور خطبہ بھی ارشاد فرمایا تھا، جو کہ آج تک ہیومن رائٹس کا ایک چارٹر ہے کہ اس کے اندر آپ نے عبادات کے حوالے سے بھی اور حقوق العباد اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی وہ تمام بنیادی چیزیں بیان فرما دی جو کہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے انسانوں کو خوشگوار تعلقات کے ساتھ پرسکون رکھ سکتی ہے۔ اور وہ آپ کا ایک مشہور خطبہ ہے اور اس میں آپ نے ایک پیشن گوئی بھی فرما دی تھی اشارتاً کہ ہو سکتا ہے اگلے سال اس جگہ، اس مقام پر، اس شہر میں اس دن جمعہ کا دن تھا، ذوالحج کی 9 تاریخ تھی اور ہجرت کا 10واں سال تھا، تو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے میں آپ میں موجود نہ ہوں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے وصال مبارک کی پیشن گوئی فرما دی ہے۔ اور اس کے بعد جب سن 10 ہجری کا اختتام ہوا، اس کے بعد قریباً 83 ڈیز کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا وصال مبارک ہو گیا۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حج کا یہ سلسلہ تو جاری رہا، لیکن اسلام کے اندر پہلا حج اسلام سن 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں، اور پھر اس کے بعد سن 10 ہجری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود امامت اور امارت کے فرائض سر انجام دیے۔ اور اب جب ہم حج ادا کرتے ہیں تو ہم سنت ابراہیمی بھی ادا کرتے ہیں اور سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ادا کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے حج کے تمام مناسک کو ادا کر کے آقا علیہ السلام نے ہمارے سامنے ایک اپنا اسوہ حسنہ رکھ دیا۔ اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کے اندر اللہ کریم نے سورہ آل عمران میں 4 پارے میں ارشاد فرما دیا کہ حج بیت اللہ شریف کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر حج بیت اللہ شریف کو ان لوگوں کے اوپر فرض کر دیا ہے جو صاحب استطاعت ہیں، یعنی جن لوگوں کے پاس ہیلتھ وائز اور ویلتھ وائز، یعنی اگر ان کے پاس وسائل بھی ہیں وہاں پر حج بیت اللہ شریف کی طرف جانے کے لیے جو اہل ایمان عاقل بالغ مسلمان ہیں اور پھر صحت بھی ان کی اجازت دیتی ہے، تو وہ حج بیت اللہ شریف کی ادائیگی ان کے اوپر فرض قرار دی گئی ہے۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر جو ارکان اسلام بیان ہوئے ان میں سے حج کو ایک بنیادی رکن کے طور پر بیان کیا گیا۔ ایک حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: الشہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی تو آپ نے کلمہ شہادت اور اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان 4 ارکان اسلام کا بھی ساتھ ذکر کیا۔